السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں تھم اپ اور میں ہوں شبیر گل۔ جب تک شعر اپنی تاریخ خود نہیں لکھے گا تب تک شکاری خود کو ہیرو ثابت کرتے رہیں گے طیب اردگان۔ یہ الفاظ طیب اردگان نے تب کہے تھے جب کچھ صحافیوں کی طرف سے ڈرامہ غازی ارطغرل کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ پاکستانی ڈرامے کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، لیکن اب وہ یہ ڈرامہ شکار ہے۔ میں 10 ڈرامے گنوا سکتا ہوں جن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 بیویوں کی کہانی چل رہی ہوگی، اور جہاں پہ عورت سے کوئی بڑا کردار نہیں، جہاں ہسٹری نام کی کوئی ایک چیز نہیں، آپ ایک ڈرامہ نہیں دکھا سکتے۔ انڈیا کے 100 ڈرامے گنے جا سکتے ہیں جو انہوں نے اپنی ہسٹری پہ بنائے، جو انہوں نے اپنے پنڈتوں پہ بنائے، جو انہوں نے اپنے بتوں پہ بنائے، جو انہوں نے اپنی مکمل ہسٹری بیان کی ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ اتنے بڑے رائٹر ہیں اور کوئی ایک اچھا ڈرامہ نہیں۔ خلیل الرحمان قمر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس طرح کا ڈرامہ لکھنے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی ہدایت پر اس ڈرامے کو جلد از جلد 4 ماہ کے اندر اردو میں کنورٹ کیا گیا، اور اب یہ پی ٹی وی کا حصہ ہے، آپ اسے پی ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ڈرامہ ترکی کے خانہ بدوش قبیلے کائی پر مشتمل ہے، اور کائی کو اس وقت کا بہادر ترین قبیلہ گنا جاتا تھا جس سے منگول ڈرتے تھے۔ آپ اندازہ لگا لیں منگول کتنے خطرناک خون خوار قسم کا قبیلہ تھا، اور یہ فقط 2000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ آپ کی حیرت کی بات یہ ہے، اور یہ اپنی بہادری کی آپ مثال تھا۔ ارطغرل دراصل ایک قبیلے کے سردار تھے، اور یہ سردار سلمان شاہ کا بیٹا تھا جو بے خوف اور ناڈر اور مسلمانوں سے محبت کرنے والا تھا۔ اس ڈرامے میں آپ کو جا بجا جو چیزیں نظر آئیں گی وہ یہ ہیں کہ آپ کو عیسائیوں کی سازشیں نظر آئیں گی کہ وہ کس طرح سے مسلمانوں، جیسے آپ یہ پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں، مطلب وہ اس میں دکھایا گیا عیسائیوں اور یہودیوں کو کہ وہ کس طرح سے لمبی پلاننگ کر کے رکھتے ہیں، وہ کس طرح سے ہمیں شروع میں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور ان کے دماغ میں ہوتا ہے وہ میڈیا پہ انویسٹ کر دیں۔ ڈزنی سیریز یہی کچھ کر ہے، اور اس ڈرامے میں اپنوں کی غداری دکھائی گئی ہے کہ میر جعفر اور میر صادق کیا کر سکتے ہیں، اور وہ کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ آپ کو جگہ جگہ پائے جائیں گے جو اسلام کی جڑیں کاٹتے ہیں، جو یورپین اور امریکہ اور یہودیوں کی بڑی بڑی طاقتوں کے پاس جاتے ہیں اور انہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو اسلام کے خلاف، یہ دیکھیں یہ تو مدرسوں کو سپورٹ کرنے والی حکومت ہے، ختم کر دیں اسے، ہم آپ کو ماڈرن قسم کی حکومت دیں گے، ہم یہاں عورت مارچ اور اس طرح کی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں گے جس سے مسلمانوں کا تشخص برباد ہو۔ جناب علی جان، پاکستان اگر اس طرح کا ایک بھی ڈرامہ بنا لیتا ہے جس کے بارے میں نیو یارک ٹائم کی رپورٹ ہے، جس میں فوربس کی رپورٹ ہے، 3-4 بڑے جریدے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سافٹ بم ہے مسلمانوں کا، جو طیب اردگان ہے وہ اپنے بچوں کو مسلمانوں کی تاریخ سے روشناس کروا رہے ہیں، وہ دکھا رہے ہیں کہ ان کے مسلمان کتنے بہادر تھے، ان کی روایات کیا تھی، ان کا کلچر کیا تھا۔ اور مجھے جو اس کی لینگویج ہے وہ بہت پسند آئی۔ مجھے تمام ترکی ڈراموں کی مہربان خاتون، مہربان خالہ، مہربان چچا، میرے پیارے بچے، میرے مستقبل کے یہ لیڈر، آپ اتنے خوبصورت ورڈ دیکھیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اسے فیملی کی، وہاں ڈرامہ جسے آپ فیملی کے ساتھ دیکھیں تو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ یہ اسکیپ کر دیں، یہ تھوڑا سین بھگا دیں، اسے فیملی کے ساتھ دیکھیں، اپنے بچوں کو اسے بار بار دکھائیں تاکہ اپنے بچوں کو پتہ چل سکے کہ محمد بن قاسم واقعی ایک ہیرو تھا۔ راجہ دہر کو ہیرو بنا کے نہ پیش کریں۔ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ غازی ارطغرل کو پی ٹی وی پہ ضرور دیکھیں رات کو، اور اگر نہیں دیکھ سکتے تو یوٹیوب پہ دیکھیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ تھی ہماری تاریخ۔ پھر طیب اردگان نے سچ کہا تھا کہ جب تک شعر اپنی تاریخ نہیں لکھے گا تب تک شکاری اپنے آپ کو ہیرو بنا کے ثابت کرتے رہیں گے۔ ایسا دن نہ آنے دیں کہ یہ جنگل کے گیدڑ شیر بنے۔